الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، وہ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی. ان کے در پہ سلاطین عالم جھکے ہیں، ان کے در پہ سلاطین عالم جھکے ہیں، عظمتوں کا شرارہ ہمارا نبی. ان کے دم سے منور دو عالم ہوئے ہیں، ان کے دم سے منور دو عالم ہوئے ہیں، جلوہ آشکارا ہمارا نبی. ایک معبود کے در پہ آ جائیے، صدق دل سے پکارا ہمارا نبی، ہے سراپا شفقت یقیناً ولی، رحمتوں کا دھارا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، سرور کونین، فخر موجودات، ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے والا اور سننے والا دونوں قابل مبارکباد ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا رہنمائی کا ذریعہ اور ایک عظیم ہدایت کا سامان ہے. تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یتیمی کی حالت میں بھیجا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں اور اللہ نے آپ کے والد عبداللہ کو دنیا سے اٹھا لیا اور آپ دنیا کے اندر یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. اللہ کو یہ بتانا تھا کہ میرا محبوب
محمد مصطفیٰ دنیا کے کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس کو سہارے کی ضرورت پڑے گی دنیا کے ہر سہارے کو اٹھا دوں گا، میں اللہ ہی اس کا سہارا بنوں گا۔ جیسے جیسے بچے کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، سہارے کی عمر کو پہنچتا ہے، محمد مصطفیٰ جب سہارے کی عمر کو پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر سہارا والوں کو اٹھاتے جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ آپ ابھی والدہ کے پیٹ میں ہیں اور باپ کا سہارا اٹھا دیا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کو دودھ چھڑایا گیا اور آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، ایک عظیم آپ کی زندگی کے اندر سانحہ پیش آیا، ایک عظیم غمناک واقعہ پیش آیا جس سے آپ کا پورا وجود ہل کے رہ گیا۔ ایسا عظیم سانحہ، ایسا درد بھرا واقعہ جس سے پورا محمد مصطفیٰ کا وجود ہل کے رہ گیا۔ اللہ کو اپنے نبی کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کو اپنے نبی کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجانا ہے، ابھی سے اس کی ٹریننگ اور اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ اس دنیا سے وفات پا گئی۔ بڑا غمناک واقعہ ہے۔ واقعے کو سن کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، ایسا کربناک واقعہ۔ صرف 3 آدمیوں کا قافلہ ہے، سیدہ آمنہ، محمد مصطفیٰ، ام ایمن، یہ 3 لوگ ہیں، مکے سے روانہ ہوتے ہیں، مکے سے سفر کرتے ہیں اور مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، عبداللہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر حضرت آمنہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہے، وہاں 1 مہینے تک قیام کرتی ہے۔ 1 مہینے قیام کرنے کے بعد واپس جب مکے کا سفر کرتی ہے، مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے ابوا۔ یہ ابوا کا مقام جس وقت یہ سفر ہو رہا ہے بالکل کالے کالے پہاڑی پہاڑ چاروں طرف، نہ کوئی درخت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بستی، کچھ بھی نہیں ہے، کالے کالے پہاڑ ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے قریب کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بلاوا بھیج دیا۔ آپ کی والدہ کی وفات کی گھڑی آ گئی۔ جب آپ کی والدہ کو اٹیک کا پہلا جھٹکا آیا ہے، وہیں پر لرز کے بیٹھ گئی اور کچھ عربی کے اشعار پڑھے ہیں۔ وہ عربی کے اشعار ایسے ہیں جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان اشعار کو پڑھ کر ان کے کلیجے پھٹ جائیں، ایسے درد بھرے اشعار جن کا ترجمہ یہ ہے، کچھ دیر تک ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب سما تھا۔ ایک چھوٹا سا 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کے چہرے پر ٹکٹکی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ماں بھی اس کو دیکھتی ہے، پیشانی چومتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بچے، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہر جوانی کو ڈھلنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہر طاقت کو زوال ہے، ہر زیرو کو زوال ہے، لیکن تو غم نہ کرنا، مصائب کے سامنے ڈٹ جانا، اللہ مجھے میرے اس خواب کو پورا کرے گا جس خواب میں مجھے تیری نبوت دکھائی گئی تھی۔
آمینہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ تیرا یہ بچہ آخری نبی بننے والا ہے۔ آمینہ وفات کے وقت کہتی ہے اے میرے در یتیم، اللہ نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی تیرے باپ کے سائے کو سر سے اٹھا دیا تھا، ابھی تو بچپن کی عمر میں ہے، میں بھی تجھے اکلوتا چھوڑ کے جا رہی ہوں، نہ تیرا کوئی بھائی ہے جو تیرا سہارا بنے، نہ کوئی تیری بہن ہے جو تیرے دل کو بہلائے، تیرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، باپ دنیا میں پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا، آج ماں بھی جا رہی ہوں۔ آمینہ کہتی ہے اے میرے بچے محمد، بالکل غم نہ کرنا، مصائب کے سامنے بالکل ڈٹ جانا، اللہ میرے اس خواب کو پورا کر کے دکھائے گا جس خواب کے اندر تجھے نبی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اللہ تجھے نبی بنائے گا۔ آمینہ کہتی ہے میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں نے ایک دنیا کو ایسا پاکیزہ بچہ دیا ہے جو پوری دنیا کو پاکیزہ نظام دے گا، جو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دے گا، دنیا سے شرک کا خاتمہ کر دے گا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا، نا انصافی کا خاتمہ کرے گا، جبر کا خاتمہ کرے گا، انصاف کا ڈنکا بجائے گا، ایسا بچہ اور ایسا پھول میں دنیا کو دے کے جا رہی ہوں۔ آمینہ کہتی ہے اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے بچے، اللہ تجھے ہر موقع پہ تیرا مددگار ہوگا، اللہ تجھے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ذو نسب و حسب، تو بڑے نسب والا بھی ہے، تو بڑے حسب والا بھی ہے، اور اللہ نے تجھے ایک خاص شان سے نوازا ہے، تیری وہ شان جب دنیا میں چمکے گی، دنیا میں پوری دنیا کے اندر تیرے نام کے تذکرے ہوں گے اور پوری دنیا کے اوپر تیرا نام چھا جائے گا۔ آمینہ یہ اشعار پڑھتی ہوئی آنکھیں بند ہو گئی اور وہیں پر آمینہ کی وفات ہو گئی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت رقم کرنے والے، آپ کی سیرت لکھنے والے، آپ کی زندگی پر قلم اٹھانے والے لکھتے ہیں عجیب سما تھا، عجیب ماجرا تھا، ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر کے ایسے درد کے ساتھ رو رہا ہے، ام ایمن کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ ام ایمن کے سامنے نبی علیہ السلام کی والدہ کو دفن بھی کرنا ہے اور ادھر محمد کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ جو تڑپ رہا ہے اپنی ماں کے غم میں، اپنی ماں کی یاد میں، اس کو سنبھالے یا ام ایمن حضرت آمینہ کو دفن کرے۔ بہرحال جیسا بھی ہوا ہوگا، ام ایمن نے نبی علیہ السلام کی والدہ کو اسی مقام ابوا پر دفن کیا اور قبر کے چاروں طرف پتھر رکھے اور یہاں سے آگے مکے چلے ہیں۔ جب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر غم سے نڈھال اس حالت کے اندر جب ام ایمن کے ساتھ گئے ہیں، جاتے ہی عبد المطلب جو حضرت نبی علیہ السلام کے دادا تھے اور ان کی آمد کے منتظر تھے، پوچھا آمینہ کہاں ہے؟ ام ایمن کہنے لگی اے عبد المطلب، تیرے پوتے کے اس سہارے کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے، تیرے اس پوتے کے والد کو تو پہلے ہی اٹھا لیا، اس کی ماں کو بھی اللہ نے درمیانی سفر کے اندر اٹھا لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو مکے کے سردار تھے، نبی علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد عبد المطلب آپ کے کفیل بنے ہیں، آپ کے سرپرست بنے ہیں، آپ کے ذمہ دار بنے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، عبد المطلب کو نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی، بیت اللہ کے سامنے عبد المطلب کے لیے
ایک خاص شان کی مسند لگائی جاتی تھی، جس مسند کے اوپر، جس کرسی کے اوپر، جس بیٹھک کے اوپر عبد المطلب کے سوا آپ کی اولاد میں بھی کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صرف سردار کے لیے خاص مسند لگائی جاتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے تکلف اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ابو طالب وغیرہ دوسرے لوگ منع کرتے، عبد المطلب فرماتے میرے اس پوتے کو منع نہ کیا کرو، یہ بڑی شان والا ہے، یہ اونچی شان والا ہے، یہ اس پر بیٹھ سکتا ہے۔ عبد المطلب جب تک حیات رہے آپ کو ساتھ ہی کھانا کھلاتے، آپ کو اپنے ساتھ ہی سلاتے اور پورا آپ کا خیال رکھتے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب آپ کے کفیل بنے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال کی ہوئی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے شام کا پہلا سفر کیا، تجارتی سفر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے، بیچ کے اندر، راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ جس جگہ پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اسی پڑاؤ کے قریب یہود کے کسی بہت بڑے عالم کی کوئی کٹیا تھی، کوئی اس کا ٹھکانہ تھا۔ جب اس کی نظر اس قافلے پر پڑی اور اس کی نظر جب اس 12 سالہ یتیم محمد مصطفیٰ پر پڑی، یہ غور سے دیکھنے لگا، اپنی کتاب کو اندر سے اٹھا کے لایا، کبھی اپنی کتاب کو کھولتا ہے، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر اپنی کتاب کو کھولتا ہے، پھر نبی کو دیکھتا ہے۔ بار بار اس نے اپنی کتاب کو کھول کے دیکھا اور نبی کو دیکھا۔ پھر کہنے لگا اے قافلے والوں، آج تم سب کو میرے یہاں دعوت ہے۔ اس نے سب کو دعوت کی کھانے کی۔ جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو یہ کہنے لگا یہ جو بچہ ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب کہنے لگے یہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگا یہی بچہ آخری نبی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب توریت کے اندر جتنی بھی آخری نبی کی نبوت کی نشانیاں پڑھی تھی، میں نے اپنی کتاب کھول کھول کر دیکھی اور اس بچے کو دیکھا، وہ تمام کی تمام نشانیاں میں نے اس بچے کے اندر دیکھی ہے۔ اس بچے کو یہیں سے واپس کر دو، ورنہ اگر آگے شام لے جاؤ گے یہود اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بشارت یہود کے بڑے عالم نے بتائی۔ یہاں پر ابو طالب نے آپ کو لے کر کے وہیں سے واپس کا سفر کیا اور اپنا مال باقی قافلے والوں کو دے دیا، جو بھی ان کا سسٹم ہوگا اس حساب سے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کے سفر سے بیچ راستے سے ہی واپس لوٹ کے آ گئے۔ وہ دنیا کے اندر یتیم پیدا ہوا لیکن یتیموں کا کفیل بن گیا۔ وہ دنیا کے اندر بے سہارا پیدا ہوا لیکن بے سہاروں کا سہارا بن گیا۔ وہ دنیا کے اندر بے آسرا آیا لیکن دنیا میں جتنے بے آسرا تھے ان سب کو آسرا دے کر چلا گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وکافر الیتیم فی الجنتی کہاتین واشارہ بالسبابتی والوسطی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طریقے سے ایک ساتھ اکٹھا رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ پھر آپ نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ بھی کیا، جیسے یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی یہ دونوں کیسے قریب ہے، اسی طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بالکل قریب قریب رہیں گے۔ یتیم کی کفالت کے مسئلے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے اور آپ کا ارشاد بھی ہے۔
آپ کا ارشاد تو یہ ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر ایک ساتھ رہیں گے۔ آپ کا عمل سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے۔ آپ کا گزر کچھ ایسے بچوں پر ہوا جو کھیل رہے تھے، لیکن ان میں ایک بچہ کنارے پہ بیٹھا ہوا غم کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا تمہاری عمر کے سب بچے کھیل رہے ہیں اور سب نئے نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، سب نے تیل بھی لگایا ہے، سرما بھی لگایا ہے، بن ٹھن کے تیار ہو کے آئے ہیں، تم غم میں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے باپ زندہ ہیں، ان کے باپ نے ان کو کھیلنے کی چیز بھی لا کے دی ہے اور نئے نئے کپڑے بھی لا کے دیے ہیں۔ میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا، میرا کوئی باپ نہیں ہے، مجھے نہ کسی نے نئے کپڑے لا کے دیے، نہ کھیلنے کی کوئی چیز لا کے نہ دی، اس لیے میں غم میں اپنے باپ کی یاد میں غم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے میں محمد مصطفیٰ تیرا والد بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کہنے لگا کیوں نہیں۔ آپ نے اس بچے کو لیا، اپنے گھر لے آئے، گھر لا کر کے اس بچے کو سب سے پہلے عائشہ کو حکم دے کر کے نہلوایا، پھر اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کے سر میں تیل لگوایا، کنگھی کروائی، سرما لگایا، اس کو بھی بنایا سوارا، اور پھر اس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے آئے اور اپنے ساتھ وہاں عید کی نماز میں شریک کیا۔ یہ آپ کا عمل ہے۔ آپ نے یتیموں کی عملی طور پر کفالت بھی کی ہے اور یتیموں کی کفالت کا حکم بھی دیا ہے، لیکن یتیموں کی عزت کیجیے، ان کی بے عزتی، ان کی ذلت اور رسوائی نہ کیجیے۔ آج ہمارے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، عمل تھوڑا سا کریں گے، اس عمل کو بھی ریاکاری کے ذریعے سے برباد کر دیں گے۔ یتیموں اور بیواؤں کی جو مدد کرنے والے بھی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، ایک کٹ اس کے ہاتھ میں دیں گے اور تصویر بھی ساتھ میں لیں گے، پھر وہ تصویر گروپوں میں بھیجیں گے، اخباروں میں دیں گے۔ جتنا ثواب آپ نے اس بیوہ کو کٹ دے کر لیا ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کی ذلت کر کے، توہین کر کے، ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے عذاب سر لے لیا ہے۔ یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں اس طریقے سے دیا کرو، اگر تم دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا دیا ہے۔ بائیں ہاتھ کو خبر تو ہوگی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے اتنا چھپا کر دو، اتنا خفیہ طریقے سے دو، بس دینے والا اور لینے والا دو کے سوا کسی تیسرے کو اللہ کے سوا خبر بھی نہ ہو۔ یہ صدقہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں اس صدقے کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے یتیموں کی عزت کریں، ان کے کفیل بنیں، ان کو اپنی اولاد کی طرح بنا کر رکھیں۔ جو یتیم کا کفیل بنے وہ بالکل اپنی اولاد اور اپنے بچوں کی طرح یتیم کے بچوں کو رکھے اور ان کو سمجھے۔ اور جو لوگ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں وہ تصویر کشی سے، تصویروں سے، ان چیزوں سے دور رہیں۔ خفیہ طریقے سے جتنی ہو سکتی ہے اتنی آپ بیواؤں کی، ناداروں کی، بے روزگاروں کی، یتیموں کی اور ضرورت مندوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔